نماز میں اگر کوئی شخص بھول کر پہلے تشہد میں دعائیں مانگ لیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دوستو، بھائی اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ نماز کے اندر جو دعا کا مقام ہے وہ صحیح مقام تشہد، جب اخیر تشہد ہوتا ہے نا، 4 رکعتوں والی نماز یا 3 رکعت والی نماز یا 2 رکعت والی نماز میں تو ایک ہی تشہد ہوتا ہے، لیکن 3 اور 4 رکعت والی نماز ظہر اور عصر، عشاء یا مغرب میں جو آخری تشہد ہے، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں یا تشہد اخیر میں دعا کے لیے آپ نے حکم فرمایا اور اجازت دی، اور یہ اجازت عام ہے، ہر نماز میں آپ دعا کر سکتے ہیں سلام سے پہلے۔ یہاں اگر کوئی آدمی بھول چوک کر نماز میں تشہد اولا میں، 3 رکعت والی نماز ہے، مغرب میں پہلے تشہد میں دعا بھول چوک سے کر لی ہے، ایسی صورت میں اس کے اوپر کیا حکم ہے، یہی پوچھا جا رہا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز۔ ہمارے پاس ایک رسالہ یا سوال آیا ہے، ایک خاتون ہیں جنہوں نے شیخ بن باز کو لکھا، وہ ہماری دینی بہن کہتی ہیں، ان کا نام ہے لام را عین، یہ انہوں نے ایبریویشن استعمال کیا ہے اپنے نام کا۔ بعثت بعدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ماذا يجب على من دعا بعد التشهد الأول من الركعة الرباعية سهوا؟ میں نے پہلے تشہد میں یا جو عشاء کی نماز ہے اس میں تشہد الاخیر سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنے کے بعد پھر اس میں نے دعا بھی کر لی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اور یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بھول چوک سے ہوا ہے۔ شیخ ابن باز کیا جواب دیتے ہیں؟ لیس علیہ شیء، اذا دعا لیس علیہ شیء۔ یہاں جیسے میں نے عرض کیا، سنت تو یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے آخری تشہد میں دعا کرے۔ اگر اس نے دعا نماز کے پہلے تشہد میں کر لی ہے تو شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ، اس کے اوپر کوئی، اور یہی بات جب پوچھی گئی شیخ ماجد سے، ہم نے نماز مکمل پڑھ لی ہے اور ہم نے غیر شعوری طور پر پہلے ہی تشہد میں نماز میں دعا بھی کرنی شروع کر دی ہے، اس کا کیا حکم ہے اور کیا مجھے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اس کے بارے میں براہ کرم وضاحت فرما دیجئے۔ یہ عادتاً تو ہم پہلے تشہد میں دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن دعا دوسرے تشہد میں کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھول چوک سے اس خاتون سے ہوا ہے۔ ہی اکملت صلاۃ ابراہیمیہ، اس نے درود شریف بھی پڑھ لیا ہے تشہد اول میں اور پھر دعا بھی کر لی ہے۔ صلاتہ صحیحہ۔ شیخ ماجد سلیمان یہ فرما رہے ہیں، جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ اس کی نماز بالکل درست ہے، نماز میں کوئی خلل نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں۔ یہی موقف سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی اختیار کیا ہے، انه حتى في التشهد الاوسط، حتى في التشهد الاوسط اور التشهد الاولى، پہلے تشہد میں انه يتلو او يقول الصلوات الابراهيميه، یہاں اگر آپ صلوات الابراہیمیہ جو درود شریف ہے جو کہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ نور علی نور ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
أما الدعاء فلا. یہاں ایک بات اور جو شیخ سلیمان الماجدی کہہ رہے ہیں، حين دعت لا هذا لا. اگر اس نے دعا کر لی ہے، دعا کا صحیح مقام دوسری رکعت میں تھا، دوسرے تشہد میں تھا، لیکن اگر اس نے دعا کر بھی لی ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. من محل الدعاء. یہ محل دعا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی بھی تو دعا ہے، والصلاة الإبراهيمية أيضا فيها دعاء. اور صلاۃ الابراہیمی ایضا فیہا دعا. جیسے میں نے عرض کیا کہ درود جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی تو دعا ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ اس پر درود اگر کسی نے پڑھ لیا ہے یا دعا پڑھ لی ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یہ درست موقف نہیں ہے. المحل محل دعاء. یہ دعا کا جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عند الفقهاء ما جاز فيه جنس الدعاء جاز فيه أن يزاد في هذا الدعاء. جب آپ دعا کی اجازت ہے اور دعا جہاں آپ کم کر سکتے ہیں وہاں شیخ ماجد سلیمانی کہہ رہے ہیں کہ پھر اس میں فقہا کا موقف یہ ہے کہ آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. هذا الأقرب ولكن الأولى بلا شك في الصلاة. یہاں بہتر یہ ہے کہ آپ جو پہلا تشہد ہے اسے مختصر کریں اور دوسرے تشہد میں بیٹھ کر آپ آرام سے اپنے لیے، میرے لیے، نور ٹی وی چینل کے لیے جو کہ آپ کی دینی اور علمی پیاس بجھاتا ہے، سب کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کی دعا کریں. صار على ما ورد ولا يتجاوز، لكن هذا من باب السهو اليسير. یہاں اگر کسی نے فصلاتها صحيحة. صلاۃ صحیحہ اگر آپ نے جان بوجھ کر بھی کیا ہے تب بھی، اور آپ سے تو غیر شعوری طور پر بھول چوک سے ہوا ہے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ پر سجدہ سہو واجب ہے، بلکہ آپ کی نماز درست ہے. اور شیخ ابن باز کے فتوے کے مطابق تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل درست اور جائز بات ہے. عليكم شيخنا الكريم فيما يتعلق بأنها سجدت السهو فما حكم صلاتها؟ أيضا كذلك هي اجتهدت وتحرت اگر کسی نے سجدہ سہو کر بھی لیا ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ اس نے اپنے طور پر ایک اجتہادی فیصلہ لیا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غلطی کری ہے، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ یہاں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی، جو کہ بعض مذاہب میں جس کو عام کیا گیا ہے. اگر آپ نے شخصی طور پر ایک علم کی یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے سجدہ سہو کر لینا چاہیے، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کیا یہ آپ کا عمل درست عمل ہے؟ درست عمل نہیں ہے. آپ کو اگر سجدہ سہو نہ کرتے تب یہ افضل ہے. تو سجدہ سہو آپ پر پہلے تشہد میں نہ تو درود ابراہیمی پڑھنے پر واجب ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کے دعا کرنے پر سجدہ سہو ہوتا ہے. تو دعا بھی پہلے تشہد میں اگر آپ نے کر لی ہے، سنت تو یہ ہے کہ آپ اسے اختصار سے صرف تشہد میں التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں یا کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر آپ اس میں اضافہ کر لیتے ہیں فبیہا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے.